کہ نماز کو چھوڑنا کس وقت فرض ہے؟ جب کسی کی جان بچانی ہو یا پھر ماں آواز دے رہی ہو. نہیں، ماں کا کہنا مان، مطلب ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے نا، اگر ماں اگر آپ کو بولی، اگر نماز پڑھ لے ہو آپ، اگر آپ کو ماں ایمرجنسی میں اگر ماں نے آپ کو آواز دی تو اپنی نماز توڑ سک کے جا سکتے ہو ماں کی آواز میں. وہ امت کے لیے جو ہے وہ نفل نماز کا مسئلہ ہے. اگر بندہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے، ماں آواز دے رہی ہے تو کیا وہ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن فرض نماز کی بات ہے. فرض جہاں کسی کی جان بچ رہی ہو. نہیں، کوئی بیمار ہو تب بھی نہیں. بیماری میں بھی نہیں، بیماری میں نماز چھوڑنا فرض نہیں ہے. فرض نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم نماز مت پڑھو. نماز مت پڑھو، ایسی کون سی وجہ ہے نماز مت پڑھو؟ ناپاکی کے. ناپاک تو بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ناپاک کس وقت میں نماز کو چھوڑنا فرض ہے؟ اور ایک تو یہی ہے جب کسی اور کوئی بندہ مصیبت میں پریشانی میں ہے، اگر نماز کا تب بھی مطلب نماز نہیں چھوڑ سکتے نا. کون سا ایسا وقت ہے بھائی؟ میں بتاتا ہوں. ٹائم کی بات کر رہے ہو یا پھر کچھ لاجیکل حالات. حالات کی وجہ سے، مجبوری میں حالات. مجبوری حالات وہ کیسے رہے ہوں کربلا کے میدان میں جب تلواریں چل رہی تھیں پھر بھی امام حسین نے نماز پڑھی. نماز پڑھی، ایسے کون سا حالات ہے یار؟ اچھا اشارہ کروں، تھوڑا سا اشارہ کروں. کرو کرو. اکثر لوگ اس حالت میں پائے جاتے ہیں. ناپاکی، شرابی، نشہ. نشہ، بالکل نشہ. نشے کی حالت میں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو. نشے کی حالت میں کیا ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. خانہ کعبہ کے اندر جو دیوار میں جو پتھر لگا ہوا ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، آخر مطلب اس کا ریئل رنگ تھا کون سا؟ پہلے تو سفید تھا کیونکہ جنت سے آیا تھا، اب کالا ہو رہا ہے. پہلے سفید تھا جب جنت سے آیا تھا. بالکل صحیح ہے. جب حجر اسود کو جنت سے دوستوں لایا گیا تھا تو اس وقت سفید تھا. پھر اور جبریل علیہ السلام اس پتھر کو لے کر آئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر لگایا گیا. اب لوگ کیا ہے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں حجر اسود کو دیکھتے ہیں، کچھ چومتے ہیں، کچھ ہاتھ لگاتے ہیں. آخر وہ کالا کیوں ہوا ہے اس کی وجہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ویڈیو کے اندر آپ لوگ بنے رہیں جب تک کچھ اور سوال کرتا ہوں میں. اچھا، ارے بیٹا نام کیا ہے تمہارا؟ علی. علی. ارے ماشاء اللہ. بڑا سوال. اچھا آپ سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں کیا کام کرتے تھے؟ شاید سے بکری چراتے تھے. بکری چراتے تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں مطلب جو ان کے مشاغل تھے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. اچھا بھائیان آپ سے معلوم کرتے ہیں وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی پیدائش غار میں ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کی پیدائش کیا ہے غار کے اندر ہوئی تھی. بھائیان آپ سے معلوم کرتا ہوں میں. جی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک ادنا سے ادنا جنتی بھی ہوگا، اس کو بھی کتنے خادم اور کتنی بیویاں کتنی حوریں ملیں گی؟ حوریں تو 72. 72. مسکراہٹ آ گئی بھائی صاحب. تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، یہ تو 72. بے شک ٹھیک ہے. خادم لمسم 80,000. 80,000. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. جنت کے اندر ادنا سے ادنا بھی جنتی جو ہوگا تو اس کو 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی. یہ جواب بالکل ٹھیک ہے.